اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت وصیت درخواست تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ پالنے والے عاقبت بخیر فرما، گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بہترین عیدیاں عطا فرما۔ درود پڑھ دے محمد والا۔ ان کے نام ایام ماہ رجب اور ولادت امام علی نقی علیہ السلام بھی ہے۔ ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے کہ جو ہم نے خاتون جنت کے سلسلے میں شروع کی تھی کہ ہدایت اور رہنمائی اور رہبری اصالتاً امام معصوم علیہ السلام کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ پھر وہ جن کو معین کریں، جن کو ڈیوٹی دیں، پھر اس ڈیوٹی سے چیزیں آگے بڑھیں گی۔ یہاں پر یہ چیز واضح کرتا چلوں کہ غیبت کے زمانے میں امام معصوم کسی کو ڈائریکٹ ڈیوٹی نہیں دیتے، اس لیے کوئی بھی مرض تقلید یہ دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ مجھے امام نے یہ ڈیوٹی دی ہے، اور جو کہہ دے پھر وہ نہیں رہتا۔ یہ ایک چیز بالکل واضح رہے، غیبت کے زمانے کا سلسلہ بالکل الگ رکھا گیا ہے اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور جو یہ دعویٰ کرے وہ نہیں ہے۔ اس لیے تمام مراج تقلید غیبت کے زمانے میں ابتدا غیبت کبریٰ سے لے کر اب تک، غیبت صغریٰ میں نیابتیں تھیں، وہ 4 نیابتیں اپنی جگہ پر ہیں، وہ انشاءاللہ 15 شعبان کے سلسلے میں باتیں ہوں گی، لیکن اس وقت یہ بات سمجھانی ہے کہ ولایت اور رہبری اصالتاً امام معصوم علیہ السلام کی ہے، کوئی بھی اس میں دوسرا نقطہ بات نہیں ہو سکتی۔ یہ مکتب جعفریہ 12 امام کو ماننے والوں کا لازمی عقیدہ ہے۔ یہاں سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو غیبت کے زمانے کی پھر بات آتی ہے کہ اس کا سلسلہ ائمہ معصومین نے ایک خاص طریقے سے بتایا ہوا ہے۔ اس وقت موقع نہیں ہے، اس سلسلے کو انشاءاللہ چلاتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے عقائد کے بارے میں بالکل واضح بات کرتے چلیں۔ اور میں یہ بات کہہ دوں کہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس میں کسی پہ ٹونٹ نہیں ہے، کسی پہ طنز نہیں ہے، کسی کی مخالفت میں بات نہیں ہے۔ میں مکتب تشیع کو فالو کرنے والے جو چل رہے ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، یا کوئی مکتب تشیع کے بارے میں بات جاننا چاہتا ہے ان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اور میری بات سے اگر کہیں کوئی چیز ایسی سمجھ بھی آئے تو میں پہلے مرحلے پہ واضح کر دے رہا ہوں کہ میری گفتگو کسی کے خلاف نہیں ہے، کسی کو ٹونٹ نہیں ہے، کسی کو طنز نہیں ہے۔ درود پڑھ دیں محمد۔ کیونکہ ہم 13 رجب کی ولادت میں داخل ہو رہے ہیں، پھر نصیحت وصیت درخواست تقاضا آرڈر تو دینے کی میرے میں صلاحیت نہیں ہے کہ 13 رجب کو ولادت مولود کعبہ، ولادت کا لفظ بھی آئے گا اور مولود کعبہ کا لفظ بھی آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو استعمال کریں گے، اس کا مطلب ہے ابھی آپ کا ایمان کمزور ہے۔ میں واضح کہہ دیتا ہوں، اگر کوئی 13 رجب کو ظہور کا لفظ استعمال کرتا ہے، مجھے اس سے سوال کرنے کا حق ہے کہ یہ کون سا ظہور ہے۔ 13 رجب کو مولود کعبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں، اور آپ ہوں گے میرا بھی مسئلہ ہے، ان لوگوں میں ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو مولا علی کا ماننے والا کہتے ہیں۔ اور یہ کوشش بھی بڑی بات ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں اور وہ قبول نہ کریں، کہیں آ کے کہیں
یہ تیرے اخلاق دیکھ لے، یہ تیرا کردار دیکھ لے، یہ تیری روش دیکھ لے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ماننے والے، ان کے فالوور بن جائیں، ابھی ہم ان کے چاہنے والوں میں ہیں۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد۔ تو یہ وہ انوار قدسیہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم اور ان کے بعد مولا کائنات اور خاتون جنت اور 11 اماموں کو عطا کیے ہیں۔ حضور اکرم نے فرمایا کنتو نوراً والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نور تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مراحل میں سے گزر رہے تھے۔ وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، اور اسی لیے مباہلہ کی بات بار بار کرتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں، دلوں میں، ایمان میں رسوخ کر جائے کہ تم اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں۔ اب یہ نفس کیا ہے؟ آپ جو ترجمہ کرنا چاہیں، آپ جو معنی لینا چاہیں، آپ جو تفسیر لینا چاہیں، آپ کی مرضی ہے۔ ہم کہتے ہیں جو نفس رسول ہو اس کے اندر وہی صفات ہوں گی غیر از نبوت جو رسول اکرم کے اندر موجود ہیں، اور اسی لیے فرما دیا انت منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ ہم نے کبھی بھی مولا کائنات کو رسول اکرم کے بعد نبی کا اعلان نہیں کیا، اور اسی لیے جنہوں نے بعد میں آ کر اور چیزوں کے دعوے کیے، تو ہمارا یہ اعلان، ہمارے مکتب کا یہ اعلان کہ نبوت ختم ہو گئی، امامت شروع ہو گئی، اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم کے بعد کوئی نبی، اتنا آہستہ بولیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم رسول اکرم کے بعد کوئی نبی، اور امامت اس پہ سٹیمپ لگا دیتی ہے۔ اب جب وہ نور چلا ہے تو وہ مراحل سے گزرتا ہوا وہاں تک پہنچا ہے کہ جہاں سے پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک رسول اکرم دنیا میں تشریف لائے، ایک میرے مولا دنیا میں تشریف لائے، اور ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضور اکرم نے ہدایت کے مراحل کو طے کر کے جب دنیا سے وصال فرمایا تو غدیر قم میں اعلان کر دیا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل۔ پوری گفتگو ہے، اور موقع ہوگا تو میں ولادت کی ان ایام میں ہم نے 20 جمادی الثانی سے 13 رجب تک اس چیز کو سمیٹنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ بعض مرتبہ ہمارے گفتگو میں محبت کا عنصر زیادہ ہو جاتا ہے اور عقیدے کا عنصر کم ہونے لگتا ہے، اور اس کا نتیجہ نقصان ہونے لگتا ہے۔ ہمیں محبت کا اظہار کرنا ہے تو بھی ویسے جیسے بتایا گیا ہے، عقیدہ بھی آگے بڑھانا ہے تو ویسا ہے جیسے بتایا گیا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے، میں پسند کرتا ہوں، میں یوں کرنا چاہتا ہوں، مذہب اہل بیت میں کسی کو یہ اختیار، یہ بات واضح ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں غیبت کے زمانے کے بعد کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں یوں کہتا ہوں، میں یوں سمجھتا ہوں۔ جو بھی دعویٰ کرتا ہے وہ کہتا ہے قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، ائمہ معصومین میں یہ ہے۔ اور میں نے ایک بات بہت عرصے پہلے کہی تھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر ہوں، حضرت مقداد ہوں، جو بھی اصحاب کرام میں سے ہوں، جو کہیں کہ میں یہ کہتا ہوں ہمیں قبول نہیں ہے، جو کہے کہ ہم نے ان 14 انوار میں سے سنا ہے ہمیں قبول ہے۔ تو پھر اصحاب کی عزت تو ہم کرنے والے ہیں نا، اصحاب کو فالو کرنے والے تو ہم ہیں۔ اسی لیے نہ ہم کسی کی ذات کی بات لے سکتے ہیں، نہ ہم کسی کی ذات کو فالو کر سکتے ہیں سوائے 14 معصومین علیہ السلام کے۔ اور اگر کوئی آ کے اپنی طرف سے لگانے لگے جیسے کہ لگنے لگا ہے اور ہونے لگا ہے اور کرنے لگے ہیں، بھائی بہن سن لو، غیبت کا زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ایسے بہت سے ادعا کرنے والے ادعا کریں گے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں جو انہوں نے دیا ہے وہ لینا ہے، جس سے روکا ہے
میرا دل چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں، میرے خواب میں آئے ہیں، میں نے یوں سمجھا ہے، ہمیں کسی سے کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ جو 14 انوار مبارکہ سے ملیں گے وہ ہمارے ہیں، جو نہیں ملیں گے وہ ہماری۔ یہ مکتب جعفریہ کا ایک اصول ہے۔ اب کوئی کسی وقت کسی نے کوئی حکم دے دیا، کسی نے کوئی حکم دے دیا، جب تک کہ وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر نہیں ہے، جب تک اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر نہیں ہے، ہم اسے نہیں لیتے۔ اب آتے ہیں میرے مولا کی عظمت کے لیے، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ حضرت مریم سے کہا مریم اب تم یہاں سے باہر نکلو، اس لیے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے دنیا میں آنے والے ہیں، اور خانہ کعبہ دنیا کی زمین پر نہیں، پوری کائنات کی زمین پر عظیم ترین مقام مسجد الحرام، اس کے اندر خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ کے دروازے پر بھی نہیں، میں اور آپ جاتے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، اب تو ظاہر ہے پیچھے جاتے ہیں اور اس جگہ کو بھی چومتے ہیں الحمدللہ۔ وہ خاتون آتی ہیں اور آگے کھڑی ہو جاتی ہے اور دعا کرتی ہے، پالنے والے میرے اس حمل کو تو آسان کر دے۔ اور اگر دیوار یہ 13 رجب کو پڑھنے والی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اینڈ ٹائم پہ باتیں کرتے ہیں، تو جب وقت ہوتا ہے تب بات نہیں ہوتی ہے، تو ذہنوں میں چیزیں کنفیوژن ہو جائے۔ پالنے والے اس حمل کو میرے لیے آسان کر دے، اگر ابھی یہ دیوار شق ہو جائے، آپ بھاگیں نہ بھاگیں، میں تو بھاگ جاؤں گا۔ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے میں ایسے بھگوڑوں میں سے ہوں، انشاءاللہ تعالی ہم نے استقامت دکھائی ہے بعض جگہوں پر، اللہ کا بہت شکر ہے، مولا کائنات کے ماننے والے ہیں۔ اور اب اس خاتون کے ایمان کا کیا کروں جس کے شوہر کے ایمان پر شک کیا جاتا ہے؟ وہ ڈری نہیں، وہ بھاگی نہیں، بچاؤ بچاؤ، خانہ کعبہ کی دیوار شک ہو گئی۔ دیوار شک ہوتی اتنی تو دیوار شک ہوئی ہوگی کہ خاتون احترام سے اندر جا سکے۔ دیوار کے شک ہونے کا تو سب کو اندازہ ہے نا، کبھی جزیات میں سوچا آپ نے؟ اتنے تو دیوار اب اگر کسی کو اندر بلانا، یا تو اچانک دیوار تو وہ تھوڑی سی جگہ بنی وہ داخل ہو گئی، یا نہیں کسی کو احترام سے بلانا ہے اس لیے کہ ایک محترم اندر آنے والا ہے، تو اتنی تو دیوار شک ہوئی ہوگی نا کہ جناب فاطمہ بنت اسد احترام سے قدم بڑھا کے آگے بڑھ جائیں، اور پھر دیوار کھلی رہنی چاہیے اور بھی آ جائیں، دیوار بند ہو گئی۔ اور 3 دن بعد حضور اکرم، نہ مکے میں گھبراہٹ ہے، نہ ابو طالب کو فکر ہے کہ اغوا کی میں FIR کٹواؤں۔ ابو طالب علیہ السلام کس کے خلاف اغوا کی FIR کٹواتے ہیں؟ تمہارے ایمان پہ شک کرنے والوں کے لیے بھی سوال بن جاتا ہے۔ کوئی تاریخ میں نہیں آیا کہ ابو طالب علیہ السلام پریشان ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھائی بچاؤ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، چلو چلو چابی کھولو۔ بھائی جزیات پہ بات کیا کرے نا، چابی ڈھونڈ کے فوراً اندر نہیں گئے کہ فاطمہ بنت اسد کا ہوا کیا، نہیں، کیونکہ ایمان کے منزلوں پر ہے نا، وہ نور منتقل ہو رہا ہے۔ اسلاب شام خول ارحامل متحر علم تنجس کل جاہلیت اب انجاسہا، ایک لمحے بھی جاہلیت آپ لوگوں کو ٹچ نہیں کی ہوئی ہے۔ تم ان کی طہارت کی بات کرتے ہو، ہم پورے اوپر تک کی طہارت کی باتیں کرتے ہیں۔ نہ چابی ڈھونڈی گئی، نہ دوڑ کے آئے، نہ رسول اکرم نے کہا کہ ارے یہ کیا ہو گیا۔ 3 دن بعد گئے ہیں اور دروازہ کھولا ہے۔ 3 دن کھانا کس نے دیا؟ 3 دن گھبراہٹ سے کس نے بچایا؟ اور طہارت کی یہ حالت کہ خانہ کعبہ کے اندر اگر ولادت ہوئی ہے تو پھر آیت تطہیر بتا رہی ہے کہ یطہرکم تطہیرا۔ ضرور پڑھ دیں وہاں۔ اب ظاہر ہے کہ منزلتیں بہت اونچی ہیں، ہماری ذہنیت بہت نیچی ہے، تو ہم تو اسی لیول پہ بات کریں گے نا کہ جس لیول پر ہماری سوچ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہے تو معاف کر دینا، کیونکہ ان باتوں میں بھی ان کے احترام کی منزلیں ہم نہیں پہنچا سکتے۔ اب حضور اکرم نے ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لینے کے بعد
میرے مولا نے آنکھیں کھولی اور اس کے بعد جو واقعہ وہ آپ سب کو پتہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کی اتنی عظمت ہو اس کا کیا مقام ہوگا؟ تم کس سے کمپیر کرتے ہو؟ سمجھ آئی میں کہاں لا رہا تھا؟ تم کس سے مقابلہ کرتے ہو؟ تم اپنے ممبر پر بیٹھ کر فضائل بیان کرنے کے بجائے ان کے مرتبے کو نیچے کیوں لاتے ہو؟ تم کچھ نہیں کر سکتے تو پورے عشروں کے عشر نہج البلاغہ بیان کر دو تاکہ پتہ چلے خانہ کعبہ میں آنے والا، رسول اکرم کے ہاتھ میں آنکھ کھولنے والا، بت پرستی سے ہمیشہ دور رہنے والا کتنے نور کے موتی بکھیر رہا ہے. ہم نہیں سمجھتے ہیں. آپ بھی کہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ آپ ان انوار مطہرہ کی باتوں کو موتی لیجیے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں ہماری باتیں لوگوں تک پہنچاؤ، یہ خوشبو ہے، یہ نور ہے، لوگ خود بخود پہنچیں گے. ہم آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں. ابھی دیکھیے کہ 13 رجب آ رہے ہیں نا، پتہ نہیں کیوں میرے اللہ نے مجھے سوچا ہے کہ وہی جناب خاتون جنت کی اور کیا کہتے ہیں ہدایت کی باتوں کو آگے بڑھا تاکہ جزیات لوگوں کو محسوس ہوں اور پتہ چلے کہ یہ وہاں پر ہے جہاں تک کوئی اور پہنچ نیکا سوچ بھی پہنچنا تو دور ہے، سوچ بھی نہیں سکتا. اس کے باوجود اگر وہ کہتے ہیں میں نے 25 سال صبر کیا، اس طرح کی آنکھ میں شیطیر اور گلے میں کانٹا، تو اب اس عظیم ہستی پر ہونے والی آنے والی مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی اور ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا. پالنے والے علی والا بننے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جو ہم ممبروں سے کوتاہی کرتے ہیں انہیں معاف فرما. پالنے والے میرے پیارے ملک کو ہم کا گہوارہ بنا. پالنے والے ہماری عاقبت بخیر فرما. پالنے والے قیامت تک ہماری نسلوں کو علی والا بننے کی توفیق عطا فرما. 14 معصومین کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. پالنے والے عید کا زمانہ ہے، وہ عید ہے جس کا تو اہل ہے. پالنے والے مولا علی کا واسطہ، خاتون جنت کا واسطہ، رسول اکرم کا واسطہ، امام حسن کا واسطہ، امام حسین کا واسطہ ہماری مشکلات کو آسان فرما. میرے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. زمانے کے امام کے زور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. یہ کامیابی کا یہی راستہ ہے. ماہ رجب ہے، ماہ شعبان ہے. تیاری کیجئے استقبال کی اس مہمان کی کہ جس کا پورا سال انتظار رہتا ہے. ماہ رمضان کی تیاری کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، صدقے دیجئے، دعائیں پڑھیے، روزے رکھ سکتے ہیں روزے رکھیے، جو کر سکتے ہیں کیجئے. اس لیے کہ اب جیسے حج کی تیاریاں آپ شروع کرتے ہیں ویسے رمضان مبارک کی تیاری کا زمانہ آ گیا ہے. میں نے ماہ رجب کے سلسلے میں گفتگو کی ہوئی ہے، میری ویڈیو چل رہی ہے، آپ لوگ سنیے. خدا را اپنے دلوں کو پاک کیجئے، صاف کیجئے، نورانیت لیجئے، اس لیے کہ آپ اس خاندان سے وصل ہیں جو نور عطا کرتا ہے، جو رہنمائی عطا کرتا ہے، جو ہدایت دیتا ہے. ہم آئے ہی اس لیے کہ یہاں دل کو صاف کریں، نور حاصل کریں، تاکہ جب قبر میں جائیں تو فرشتے خود فخر کریں لگتا ہے علی والا آیا ہے. درود پڑھ دیں محمد. پچھلے جمعے کی ایک غیر حاضری تھائی لینڈ بینکاک میں حلال کی کانفرنس تھی اور ہم نمائندگی کرنے گئے تھے مکتب اہل بیت علیہ السلام کی. یہ ہمارے لیے ایک سعادت ہے کہ ہمیں تھائی لینڈ جانے کا موقع ملا. اتنا بتا دوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھائی لینڈ کے ساؤتھ میں 400 سال پہلے سلطان سلیمان شریف حکومت کیا کرتے تھے اور وہاں کی تاریخ عجیب و غریب تاریخ ہے. کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا. تھائی لینڈ وہ نہیں ملا جو سنا جاتا تھا، تھائی لینڈ وہ ملا جو نہیں سنا جاتا تھا. اللہ کرے وہاں کا امن برقرار رہے، وہاں کی برکتیں برقرار رہیں اور پیغام حق پھیلتا رہے. درود پڑھنے محمد والے. ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہوگی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت کا دن تھا کل.
ہمیں اپنے پیارے ملک پاکستان کو ان کے ویژن کے مطابق آگے لے جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا ہم نے ان کے ویژن کو آگے بڑھایا ہے یا نہیں بڑھایا ہے۔ نہیں بڑھایا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر آگے بڑھایا ہے تو کتنا آگے بڑھایا ہے؟ اس لیے کہ یہ ملک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد، علی اور فاطمہ کے نام سے دیا ہے۔ یہاں محمد علی تھی، جناح ان کا خاندانی نام تھا، اور فاطمہ جناح ان کے ساتھ تھی، راجہ صاحب محمود آباد تھے، دوسرے بہت تھے جنہوں نے بھی پاکستان بنانے میں قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، اور آج جو پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں اللہ انہیں نابود کرے۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی، میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جی بی کے آئی جی نے ایک پریس کانفرنس کر ڈالی، آپ نے اپنی ڈیوٹی سمجھی، آپ نے کر ڈالی، نہ میں ہاں کہتا ہوں نہ کہتا ہوں۔ میرے اتنے شہداء ہیں جی بی کے، ان کے کوئی قاتل پکڑے نہیں جاتے آپ سے، غازیہ شہید کا کیا ہوا؟ کیوں خاموشی ہے؟ آئی جی صاحب جواب دیں گے یا خاموشی رہے گی؟ ایک عجیب طریقہ ہے، جب بھی مکتب اہل بیت کے کچھ پکڑے جاتے ہیں، میں یہاں ممبر سے آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ 2 سال بعد 3 سال بعد انہیں باعزت بری کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کی فائل باعزت طور پر صاف نہیں ہوتی ہے۔ پریس کانفرنس کرنے میں تو بڑی جلدی کرتے ہو، کرو اگر تم اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہو، لیکن جی بی کا آئی جی مجھے جواب دے کہ پلیز ہمارے شہداء کے قاتلوں کو کب پکڑیں گے، تمام شہداء کے درجات بلند ہوں اور تمام قاتلین وارد جہنم ہو۔ درود پڑھ دے محمد۔ چائنیز بھی کڈنیپ ہوئے، چائنیز بھی مارے گئے، اور بھی بہت کچھ ہوا، لیکن جی بی میں پولیس نہیں ہلی۔ ہمارے شہداء کے خون کا ہمیں بدلہ چاہیے۔ آگے پوپ نے بہت اچھا کیا کہ اپنی اوپننگ سپیچ میں ہی کرسمس کی ان کو مبارکباد دے دیتا ہوں۔ پوپ نے جو تقریر کی اس میں شروع یہاں سے کیا کہ غزہ خون میں لت پت ہے، غزہ کی ٹوٹی ہوئی دیواریں اور بلڈنگیں بتا رہی ہیں کہ کتنا ظلم ہوا۔ بہت شکریہ پوپ صاحب، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو بھی ان مظلوموں کے خلاف قدم اٹھاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے فرشتوں کے ذریعے نوٹ کروا رہا ہے، اور کسی وقت بھی انہیں وہ سزا دے گا جس کی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم غزہ کی اس وقت صورتحال کو سنگین سمجھتے ہیں۔ پھر سے غازب حکومت جو ہے وہ سیٹلمنٹ بنا رہی ہے، 14 بجائے اس کے کہ سیز فائر کے اصول پہ کام کریں، 14 سیٹلمنٹس بنا رہی ہیں، اور کل ایک بچہ بھی شہید کر دیا گیا۔ بہرحال یہ شہادت چل رہی ہیں، مظلومیت چل رہی ہے، پھر بارشیں آ گئی، وہ مشکلات میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرے۔ درود پڑھیں محمد وعلی۔ ماشاءاللہ ڈی ایچ اے کی روڈیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، سلجانی ٹاؤن کی روڈیں کب ٹھیک ہوں گی، کیا کہتے ہیں پہلوان کوٹ کی روڈیں کب ٹھیک ہوں گی، ہمارے قائد اعظم کے سامنے مزار کی روڈیں کب ٹھیک ہوں گی، بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ باتیں بہت ہوئی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیا آپ ان کاموں کو سیریسلی اور جلدی کرتے ہیں یا صرف باتیں بناتے ہیں۔ پالنے والے میرے ملک کو ایک خوبصورت ملک بنا دے۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ حضرت گرامی، دنیا کی سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں، میری بھی ایک حقیر سی کیا کہتے ہیں اینالیسز ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسراف روک لیجئے، پیسہ تیزی سے خرچ مت کیجئے۔ یہ جو شادیوں پہ آپ اتنی عجیب و غریب خرچ کر رہے ہیں، یہ آپ ہی کے گلے میں طوق بنایا جائے گا۔ میں تعجب کر رہا ہوں، بس شادیوں میں جاتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں پیسہ۔ بہرحال میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جو صورت حال ہے آپ دیکھیں، وہاں پر ٹرمپ نے وینیزویلا پر حملے تقریباً شروع کر دیے ہیں، اور وہ بہت خطرناک سچویشن ہے۔ دنیا کے آئل پہ اس کا اثر آئے گا، آئل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اقتصاد تباہی کی طرف جائے گا، لیکن اس کو پرواہ نہیں ہے کہ وینیزویلا کی وجہ سے دنیا میں کیا ہوگا۔ دنیا تو بدلتی رہی نا،
پہلے مسلمانوں کی حکومتیں رہی، ٹرمپ کیا کہتے ہیں اسپین وغیرہ میں اور یورپ میں، پھر وہ ختم ہو گئی، پھر یورپینس کی حکومتیں آئیں، پھر وہ ختم ہو گئی، پھر سلطنت عثمانیہ چلی، پھر وہ ختم ہو گئی. چیزیں آتی ہیں جاتی، کوئی چیز رکتی نہیں ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں جس پہ کبھی اور بات ہوگی. تو ہمیں اس پورے فتنے کے زمانے میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھائی لینڈ کا کمبوڈیا کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے، رشیا کا یوکرین کے ساتھ چل رہا ہے، اب یورپ بھی داخل. دیکھیں یو کے بہت ہائی کمانڈ نے آواز دے دی ہے کہ آپ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. فرانس میں ہاسپٹلوں کو تیار کر دیا گیا ہے، لوگوں کو اسپیشل کٹس دینا شروع کر دی. آپ کو نہیں خبر آتی، ہم تو اندر سے نکال کے لاتے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اتنی زیادہ تیاریاں. اس کا مطلب ہے کسی خطرناک صورتحال کی طرف جا رہے ہیں. ایران پر وہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایران کی حکومت نے اور رہبر معظم نے اعلان کیا ہے، آتے ہو تو آؤ، پھر دکھائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بتایا جائے گا. لیکن خلیج فارس پر اس کا جو اثر ہوگا وہ آپ سوچ نہیں سکتے. پھر خلیج فارس میں ہمارے پاکستانی ہیں، ہمارے ہندی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، فلپینی ہیں، سب کام کرتے ہیں. وہاں سے جب فورن ایکسچینج آنا بند ہوگا تو یہاں پر ہزاروں فیملیز مشکلات کا شکار ہوں گی. آج اگر آپ کا پیسہ آ رہا ہے، میں ان فیملیز کو کہہ رہا ہوں، کل کا پتہ نہیں وہ وہاں سے آ سکے نہ آ سکے، پھر آپ یہاں پر مشکلات کا شکار ہو جائیں. کیونکہ پیسہ آ رہا ہے تو عیاشی کرو، مت کریں یہ کام. وہاں پر وہ پسینے کی کمائی آپ کو بھیجتے ہیں. بہرحال آپ کو یہ سنبھالنا ہوگا. وہاں پر چائنا اور انڈیا کا ٹینشن چل رہا ہے، پاکستان اور انڈیا کا ٹینشن چل رہا ہے، پاکستان اور افغانستان کا ٹینشن چل رہا ہے. یہ ٹینشنز چلتے ہی جا رہے ہیں. اب ان ٹینشنوں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 دعا کہ اللہ تو امن قائم کروا دے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ اسلحہ بکے تاکہ اسلحہ کی فیکٹری چلانے والوں کو پروفٹ ہو. کل خلاصہ ہی ہے. افریقہ میں آپ نے دیکھ لیا، افریقہ تو میں نے نظر انداز ہی کر دیا، ٹائم ہی نہیں میرا. بس سوڈان میں کیا ہے، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں کیا ہے، کس طرح سے خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں. عزیزوں دعا کرو دنیا امن کا گہوارہ بنے اور اس دنیا کے وارث امام مہدی ظہور فرمائے. یہ آپ کی کمزور سلواتیں سمجھ نہیں آتی مجھے. امام کے ظہور کے لیے دعا کریں. میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ آخری زمانہ آ گیا، باتیں بہت ہو رہی ہیں. اچھا عجیب باتیں، بدھسٹ ان کے ساتھ بیٹھے ہم بات ہوئی تو وہ آخری زمانے پہ بڑی باتیں کرتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ آخری زمانے پہ سب یہ آخری زمانے کے صاحب تو ہمارے امام ہیں نا، تو ہمیں بھی تیاری کرنی ہے نا. کچھ نہیں کر سکتے، دعا کرو. تیسرا، اپنے وسائل کی حفاظت کرو. یہ اسراف گلے کا ٹوک بھی بنے گا وہاں پہ. چند سال پہلے زمانہ نہیں بتاتا کہ خدا نخواستہ پھر وہ صاحب کہیں کہ مولانا آپ نے، کسی نے ایک بہت لیوش شادی کی تھی، اس کے بعد وہ جو مصیبت میں آیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. عزیزوں اللہ تعالیٰ آپ کو مال دینا تو سب سے پہلے سمجھ لیں یہ آپ کے والد بزرگوار کا مال نہیں ہے. یہ فرعون کے پاس بھی تھا، یہ شداد کے پاس بھی تھا، یہ حامان کے پاس بھی تھا، یہ ایلون مسک کے پاس بھی ہے، یہ ٹرمپ کے پاس بھی ہے. یہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے. اب اس کے آنے میں تو اللہ تعالیٰ نے تفضل کر لیا، اس کے جانے میں آپ کا کنٹرول ہے. اگر آپ نے سمجھا میرا مال ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور انفاق کر دو میری راہ میں، مما رزقناکم، جو میں نے تمہیں دیا ہے. میں کہنے جا رہا تھا آپ کے باپ کا مال نہیں، لیکن بے احترامی ہو جاتی، آپ کے والد صاحب کا مال نہیں، آپ کا بھی نہیں ہے. ابھی آنکھ بند ہوئی نیچے چلا جائے گا، وہ نہیں، آنکھ بند ہوئی نیچے چلا جائے گا، یہ جاتا جائے گا. یہ کسی کی یہ پیسہ کسی کا ہوتا ہی نہیں، صرف آپ کا کنٹرول ہوتا ہے. پھر وہ بینکنگ کے مسائل آ جائیں گے، وہ میں نہیں چھیڑنا چاہتا. اس پہ صرف آپ کا کنٹرول ہے. روپیہ بھی ہے تو ابھی آپ کا کنٹرول ہے. آنکھ بند ہوئی، کنٹرول گیا. اب کیا کرنا ہے؟ عیاشی میں اڑانا ہے، 50 لاکھ کی شادی میں اڑانا ہے، پتہ نہیں دعوتوں میں اڑانا ہے، 5-5 لاکھ کے کپڑوں میں اڑانا ہے، 5-5 کروڑ کی گاڑی میں اڑانا ہے، یا نہیں ویسے خرچ کرنا ہے جیسے ائمہ معصومین نے کہا ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ اپنا اسٹینڈرڈ نیچے لائیں، نہیں، جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے اس کو مینٹین کریں. شریعت بھی اس کو پسند کرتی ہے، لیکن اس کے بعد مقابلہ اور اسراف
اور تبذیر یہ آپ کے گلے کا پھندا. آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں اسے کہ آپ ہی کما رہے ہیں, اور جو میری باتیں سن رہے ہیں وہ لوگ بھی جان رہے ہیں, یہ آپ محنت سے کما رہے ہیں. میرے مولا امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ لوگوں محنت تم نے کی, قبر والوں سے خطاب کیا, ابھی میں پڑھ رہا تھا, لوگوں محنت تم نے کی, زحمت تم نے کی, اب تم قبر میں حساب دے رہے ہو, وہ مزے کر رہے ہیں. کریں مزے, حلال پیسہ ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ جو تم حساب دے رہے ہو اس کا کیا کرنا ہے. حلال سنگین ہے, 3 مہینے میں 6 مہینے میں آئی ڈونٹ نو. آپ ابھی ایک ریکویسٹ آئی میرے پاس, ظاہر ہے زہرا اکیڈمی میں اپلیکیشنز آتی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں. ایک بچی نے بڑی اچھی بات کی, اس کی شادی ہو رہی تھی تو اس نے تعاون کے لیے درخواست دی. تو میں نے کہا یہ 300-400 لوگوں کو کھانا کھلا دو گے پھر کیا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں, بس پھر شادی ہو جائے گی اور چلے جائیں گے. تو اس نے کہا اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو اس کے بجائے ہم بہت چھوٹی شادی کر لیں, مختصر شادی کر لیں, اور اس کے بجائے میرے شوہر کے پاس اتنا پیسہ ہے, آپ اگر اتنا دے دیں تو ہم ایک چھوٹا سا گھر لے لیں گے تاکہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے. لیکن ہماری بیٹیاں سمجھ رکھتی ہیں, لیکن والدین میری عزت, میرا مقام, لوگ کیا کہیں گے. ایک تو خدا کے واسطے, امام زمانہ کا واسطہ, یہ جو لفظ ہے نا لوگ کیا کہیں گے, اس کو زندگی سے اس نے تباہ کر دیا, خاندانوں کو اس نے تباہ کر دیے, زندگیوں کو. لوگ جو آپ نے 400 کو بھی کھلائے نا, اس نے کہنا بوٹیاں کم تھی, اس نے کہنا روٹیاں کم تھی, وہ وہاں پر کھانا ہی کم. کچھ نہیں ہونا ہے. اپنی عاقبت, اپنی قبر, اپنی آخرت, اپنا حساب آپ کا اپنا ہے. آج بچت کیجیے, کچھ دوسروں کا بھی ساتھ دیجیے, اور اس وقت کے لیے سنبھالیے جب پیٹرول خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میری زبان جو ہے 800-900 روپے لیٹر ہو جائے اور آپ محتاج ہو جائیں کہ اب سائیکلوں پہ جائیں اور دوسری چیزیں کریں. بچت کریں, دوسروں کی مدد کریں, اور اس وقت کا انتظار کریں جب پتہ نہیں صورت. اچھا کچھ نہیں ہوتا, مثلا میں نے تحلیل دی اور کچھ نہیں ہوتا اور آپ کی زندگی سے گزرتی ہے تو آپ کا نقصان ہے. چوتھے امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تھا, وقت ختم ہو گیا, اور اس نے کہا کہ اللہ نہیں ہے, یہ آپ سب کر رہے ہیں بیکار ہے. امام نے فرمایا اگر نہیں ہے تو میرا سب کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ہے تو تیرا نہ کرنا تجھے مشکل میں ڈال دے گا. پلنے والے دعاؤں کو قبول فرما, پریشانی کو دور فرما, حاجات روا فرما. میرے پیارے ملک پاکستان کو امریکہ کے ہمارا بنا, جو اس کے خلاف سازش کر رہے اسے نابود فرما دے, مرحومین کی مغفرت فرما, ہماری عاقبت و خیر فرما. تیرا رجب آ رہی, پالنے والے بہترین عیدی عطا فرما دے, پالنے والے مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے, بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے, ذمہ داروں کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما دے. یہ جو فتنہ اور فساد اور جنگیں آری پالنے والے ایسے امن میں تبدیل فرما دے, ہمارے دلی حاجات کو روا فرما دے, زمانے کے امام کو راضی فرما دے, ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. ٹیررزم بھی بہت بڑھ گئی, پالنے والے اس ٹیررزم کے فتنے کو ختم فرما دے, اس تکفیری ٹولے کو نابود فرما دے, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم.